الفاظ کے. آپ جب ہاللویا کہتے ہیں تو آپ کیا اپنے اندر قوت کو فیل کرتے ہیں؟ خداوند کی تعریف فیل کرتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور چلے ابھی ہم سب مل کر کہتے ہیں ہاللویا. آئے اور بلند آواز سے ہاللویا. ابھی آپ نے اپنے اندر کیا فیل کیا ہاللویا؟ ہاتھ میں اور بولیے گا شاباش. خوشی کو فیل کیا. ویری گڈ. اور خداوند کے نام کو جلال ملا. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, کلام مقدس تب ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم بولتے ہیں. آمین. کلام میں لکھا ہے تو اپنا منہ کھول تو میں برکتوں سے بھر دوں گا. تو جب ہم کلام کے درمیان اپنے منہ کو بند رکھیں گے کلام اندر نہیں رہے گا. اگر آپ نے نوالا ہاتھ میں رکھا ہو تو منہ نہ کھولے تو کیا نوالا اندر چلے جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھی. منہ کھولنا پڑے گا. پھر نوالا اندر جائے گا. پھر آپ کے جسم کو کیا ملے گی؟ قوت ملے گی, ایک طاقت ملے گی. تو کلام بھی ایسا ہے جب آپ اپنے منہ کو کلام کے لیے کھولتے ہیں تب کلام اندر جاتا ہے, پھر وہ جڑ پکڑتا ہے. تو میں کلام کو شروع کرنے سے پہلے شکر گزار ہوں سیم کا, پاسٹر سیم کا, کہ خداوند نے برکت دے, انہوں نے خدمت کے لیے موقع دیا. تو ابھی آپ سبھی جانتے ہیں حال ہی میں جو پاسٹر سیم کے ساتھ مسئلہ ہوا, خداوند نے تسلی اور اطمینان دے ان کی مسز کو, ان کو, ان کی پوری فیملیز کو, سسرال کو اور ان کے خاندان کو بھی تسلی اطمینان دے. اور میں اس بات میں خادم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم جو خادم ہوتے ہیں نا, لوگ ہے ضرور کہتے ہیں پادریاں دی زندگی بڑی سکون دی, پادری بڑے سکون نال لے, پادری گئے دعا کی تھی کار. لیکن آج دیکھیں ابھی ان کی مسز کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مسز سے دور ہو سکے. لیکن خدا کے کلام کو, خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس سارے دکھ کو بھول کر وہ ایک اسمائل کے ساتھ یسو کے نام کا جلال دے رہے ہیں. آمین. آمین. اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور سب سے بڑھ کر بات, ابھی جوانی کے ایام ہے, ابھی وہ ینگ ہے بالکل, اور ان حالاتوں میں آ کر تو بہت سارے بڑے بڑے جو بڑے سورما ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاسٹر سیموئل کو, خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے. یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے میرے عزیزوں. انہوں نے خدا کے کام کو نہیں چھوڑا. یہ تو سب تو بڑی گل ہوتی کہ خدا نہ کرے کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو سب سے بڑی گل نہیں پادری صاحب اج ساڈے گھر عبادت نہیں ہونی, اج ساڈے گھر ہے مسئلہ بن عبادت نہیں ہونی. خادم کی زندگی کو بھی دیکھیں آپ میرے عزیزوں, وہ اس مسئلے کو نہیں آنے. جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو ایک شخص بھاگا ہے یسوع کے پاس اور یسوع سے کہا استاد میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, استاد میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. یسوع نے سے کہا ٹھیک ہے تو میرے پیچھے آ جا. اس نے کہا مجھے اجازت دے میں پہلے اپنے باپ کو دفن کراؤں, میں اپنے باپ کو سمرد خواب کراؤں. تو یسوع نے وہاں پر بڑے خوبصورت سے الفاظ کہے, مردوں کو مردے دفنانے دے, تو میرے پیچھے ہو لے. مردوں کو مردے دفنانے دے, تو میرے پیچھے ہو لے. تو میں پھر اگین پاسٹر سیمول صاحب کو شیئر کروں گا, ان کی مسز کو, ان کے سسرال کو, ان کی بہنوں کو, جو ان کے ساتھ ایک پورا ایک سپورٹ بن کے کھڑے ہوئے کہ پادری صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ خدمت کریں. اور جب بہن بھائیوں کی ماں باپ کی سپورٹس ہوتی ہے تو قادم آگے بڑھتے ہیں. آمین. ہاللویا. ہاللویا. تو آئے کلام کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی اپنا ہاتھ خدا کے خادم کی طرف بڑھائیں, اپنا سبھی اپنا دہنا ہاتھ خدا کے خادم کی طرف بڑھائیں. آج سب مل کر خدا کے خادم کے لیے تسلی کو, اطمینان کو مانگیں گے. ان کی مسز کے لیے سبھی دعا کریں. جماعت کی دعا بڑی تسلی دیتی ہے, جماعت کی دعا بڑے بندھنوں کو توڑتی ہے, جماعت کی دعا زنجیروں کو توڑ دیتی ہے, جماعت کی دعا قید خانوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. اے دعا کریں اپنے خادم کے لیے.
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، موسیٰ کے رہنما، یشوع کے ساتھ چلنے والے، ایلیا کو آگ سے جواب دینے والے، زندہ قدوس جلالی باپ نشر و تیرا، بادشاہ کے بادشاہ، یسوع نام سے خدا ہوں، میں خدا اس جماعت کے ساتھ متفق ہو کر خدا تیرے آدم پاسٹر سینڈول کے لیے، ان کی مسز کے لیے خدا تیرے حضور سے تسلی کو، اطمینان کو مانگتے خدا اپنے بندہ کو اور قوت اور قوت دے تاکہ وہ تیری خدمت کو براز کرے خدا، ان کے پورے خاندان کے لیے، بیٹی کے پورے خاندان کے لیے تسلی کو مانگ کے مانگتے خدا اپنے بندہ کو اپنے براز کے لیے اور استعمال کر یسوع کے نام میں آمین آمین ہاللیلویہ हालेलुया ہم میں سے کتنے ہیں جو کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے جو کلام کو سننے تیار نہیں ہیں؟ یہ سننے واسطے بھی تیار تو نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں آج میں کلام سے برکت پاؤں؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ میں کلام کو شروع کرنے سے پہلے بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم خیال بھی یہی کرتے ہیں میرے پاس نئی گاڑی ہو جائے، میرے پاس نیا گھر ہو، میرے پاس یہ نیا ہو وہ نیا ہو۔ ابھی میں اگر آپ سے پوچھوں گا تو آپ میں سے بھی بہت سارے کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں یہ ایسا چاہیے نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں میرے پاس نئی کار ہونی چاہیے، نئی کار ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں، ایکسیلنٹ۔ जैसा खुदा ने बनाया آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس نئی موٹر بائک ہونی چاہیے؟ یہ بھی زبردست، یعنی کہ آپ یہ چیزیں چاہتے نہیں ہیں، نہ آپ کار چاہتے ہیں نہ آپ موٹر سائیکل چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہونا چاہیے؟ मैं ویری گڈ ایکسیلنٹ۔ اب یہ سبھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نیا خوبصورت گھر ہونا چاہیے۔ چلے جی، نئے گھر میں نیا جو آپ کا گھر ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ वेरी بولو بھی بولو، شاباش۔ अच्छा بہت خوبصورت ہونا چاہیے، اور اب آپ کے پاس نیا گھر ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت بڑا ہو، اس کا گیراج بھی ہو، کیونکہ آپ کو خواہش نہیں ہوگی کہ اس گیراج میں گاڑی بھی کھڑی ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم جو ایماندار ہیں ہمیشہ ایمان پر جیتے ہیں۔ آمین۔ आमीन کس پر جیتے ہیں؟ ईमान पर ایمان پر۔ ہم ایمان کے ساتھ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ایمان، ٹھیک ہے، میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم ایمان پر رہتے ہیں، اب کبھی بھی ایمان کو کمزور نہ دکھائیں۔ بس بڑی پراڈو ہے۔ آمین۔ آپ جب ایمان پر اٹل رہیں گے خدا کر دکھائے گا، خدا وہ کر کے دکھائے گا جب آپ ایمان پر اٹل رہیں گے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے اگر تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو پہاڑ سے بھی کہے گا تو کیا ہوگا؟ मिल जाएगा انہیں تے سلائے دے دانے دے برابر بھی نہیں ایمان بخار ہے۔ اسی کہہ رہے کہ کار نہیں چاہیے تھی، موٹر سائیکل نہیں چاہیے تھی۔ اگر جتنی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی میں کہوں نا نواں سوٹ کہ منہ پر سمائل ہے، ہاں جی نواں سوٹ تو سارے ہم چاہیے، اور خاص طور وہ بھی گرمیوں کے سیزن میں پانی پھر تو لون دے کپڑے چاہیے۔ ایسا ہی ہے، यस ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے ایسا ہی۔ میری مسز خود یہی کرتی ہے، گرمی آ گئی تو چلو سر جی بس کوئی 2-3 سوٹ لے آتے، اچھا جی کیوں پرانے کپڑے نہیں ہوں تو پچھلے سال دے نہ لے آ کر اوکے ہمیں ابھی بھائی ہیں وہ کچھ تھے کہ جی ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ابھی بہت سارے بھائی ہوتے تو وہ کہتے جی ہاں مجھے 125 چاہیے۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو سوچتے ہیں، ہماری زندگی میں نئی چیزیں آئیں۔ اگر نیا گھر ہوگا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا نئے گھر میں پرانا فرنیچر ہو؟ नो آپ کے ذہن میں آئے گا، جتنی میجورٹی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ بہنیں ہیں تو بہنوں کی یہی خواہش ہوگی نہیں نیا فرنیچر بھی ہونا چاہیے، نئے ڈیکوریٹ پیس ہونے چاہیے، اب نئے کرٹن بھی ہونے چاہیے، سب کچھ نئے گھر میں نیا ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا کرے نئی گاڑی آ جائے تو پھر کہیں گے گاڑی کے اندر بھی نئی نئی چیزیں ہونی چاہیے، گاڑی کے اندر ٹیشو والا باکس بھی نوا رکھو جی، ایئر فریشنر بھی نوا رکھو جی،
اور اگر نیا سوٹ مل جائے تو بہن پرانے سوٹ کو دیکھتی بھی نہیں ہے. نو, میرا نوا سوٹ دو, میں اب سے جاؤں, میرے سوٹ کو پریس کرو, میں نے وہ کرنا ہے. آمین. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ نیا ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب نیا ہمارے پاس آ جائے تو ہم پرانی چیز کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے. پرانی چیز کو شاید ہم اگنور کرنا شروع کرتے ہیں, پرانی چیز کو ہم بھولنا شروع کرتے ہیں. تو آئیے میرے عزیزو, اب ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنے کو کہتا ہے. کلام مقدس ہمیں کس طرف لانے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں تو یہ کام کر, تو ان چیزوں کو چھوڑ, تو پھر میں ان چیزوں کو تیری زندگی میں لے کر آؤں گا. تو ان ارادوں کو چھوڑ تو میں تیرے ارادوں کو اور بلند کروں گا. آمین. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا جتنوں کے پاس کلام مقدس میں ہے, کلام مقدس ہے, دوسرا کرنتھیوں پولس رسول کا خط, اس کا 5 باب, اس کی 17 آیت. ہمیں سے کتنی ہے جو پڑھے لکھے, جو اردو پڑھ لیتے ہیں؟ ایک, دو, ویری گڈ, شاباش. میں بھی, آپ بھی, میں آپ دس بات ہے, ویل بھی. خداوند آپ سب کو برکت دے. کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت سے میں پڑھوں گا. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. آمین. خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے ایک خاص برکت ہو. کلام مقدس میں پالوس رسول جو کہہ رہا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے, کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. کیا ہے جی؟ نیا مخلوق. نیا مخلوق ہے, یعنی نیا انسان ہے. اگر کوئی مسیح میں ہے وہ نیا انسان ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, بولیے گا, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئی. کلام مقدس میں پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے, اس بات کی وضاحت کلیئر لفظوں میں کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے, ہم اپنے آپ کو مسیح میں شامل تو کر لیتے ہیں, اپنے نام کے آگے مسیح تو دلیری کے ساتھ لکھوا لیتے ہیں, پر مسیح والے کام نہیں ہوتے, پر مسیحیت کو اپناتے نہیں ہیں. اس لیے اس نے کہا, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی. اب ہم مسیح تو بن گئے, مسیح تو لکھوا لیا, عمران مسیح لکھوا لیا, سیموئل مسیح لکھوا لیا, مسیح تو لکھوا لیا ہے. کیا مسیح کی طرح زندگی بھی ہے؟ کیا جو مسیح نے کہا ہوا ہے وہ بھی ہے؟ ہم مسیح لکھوا کر اپنے آپ کو نیا نہیں کرتے. بعض اوقات بہت سارے لوگ مسیحیت تب سمجھتے ہیں جب وہ بپتائز لے لیتے ہیں. جی میں نے بپتسمہ لے لیا, اب میں مسیح ہوں. آمین. خدا انہیں برکت دے, مسیح ہیں آپ. لیکن پرانی چیز زندگی میں ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اب مسیح میں نئے مخلوق تو بننے کی کوشش کر لی, لیکن پرانی چیز زندگی میں ہے, پرانی عادت زندگی میں ہے, پرانے کام زندگی میں ہے, نئی چیزیں کہاں پر آئیں گی؟ اگر نئی فریج لینی ہے تو پرانی فریج کو کیا کریں گے؟ بولیے بھی, پرانی فریج کو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پرانی ہے. وہ پرانی ہے, اب نئی آ گئی ہے, اب ہمیں پرانی ضرورت نہیں ہے, اب نئی ہماری ضرورت کو پورا کرے گی. اب جب بپتسمہ لے لیا ہے, اب جب توبہ کر لی ہے, اب جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع نے میرے لیے اپنے خون کو بہایا ہے, تو پھر پرانی عادت کیوں ہے زندگی میں؟ جب بپتسمہ بھی لے لیا ہے تو پھر پرانی عادت میری زندگی میں کیوں ہے؟ اب نئی برکت تو آ گئی ہے, اب نیا کام تو میری زندگی میں ہونے کو ہے, میں پرانی عادت کو کیوں رکھے ہوئے ہوں؟ میں نے پرانی زندگی کو کیوں نہیں چھوڑا ابھی تک؟ جب آپ پرانی زندگی کو نہیں چھوڑتے, نئی برکت دروازے پر کھڑی جاتی ہے, نئی برکت باہر رہتی ہے, وہ اندر نہیں آنا پسند کرتی. دن رات دعائیں کر رہے ہیں, خداوند مجھے یہ دے,
खुदावंद मुझे वो दे, खुदावंद मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए, खुदावंद मेरे बच्चों की जिंदगी में ऐसा हो जाए, खुदावंद मेरे घर में ये हो जाए। पर आप क्यों नहीं रहा? पुरानी अभी चीज घर पर है, पुरानी आदत आपकी जिंदगी में है, आप पुरानी जिंदगी के गुलाम हैं। आपने वो नहीं छोड़ा, वो बरकत इसलिए पास नहीं आ रही, वो शिफा इसलिए पास नहीं आ रही क्योंकि आपने अपनी पुरानी आदत को थामे हुए, तो बपतिस्मा भी ले लिया, अपनी तौबा भी कर ली, नई जिंदगी में शामिल हो गए, पर पुरानी चीज अभी जिंदगी में है, इसलिए नया कुछ हो नहीं रहा, इसलिए नया कोई मौजज़ा रिसीव हो ही नहीं रहा, क्योंकि पुराना तो निकाल ही नहीं रहे। अपनी अगर हम दुनियावी लाइफ में देखते हैं तो हम पुरानी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, पुरानी चीज को पसंद ही नहीं करते। अब ये नई चीज आ गई है तो हमें पुरानी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नई को यहाँ पर सेटिंग करनी है, नई यहाँ पर रखी जाएगी। तो बरकत के लिए आप पुरानी चीज को क्यों नहीं निकाल रहे कि अभी ये पुरानी चीज जाएगी तो नई बरकत आएगी, पुरानी आदत जाएगी तो नई शिफा आएगी, पुराना घर से जाएगा तो नया आएगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम कलाम मुकद्दस में रूज की किताब में देखें तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलेगी आपको, जब खुदा मिस्रियों को इसराइल को मिस्र में से निकाल कर लेकर आ रहा है। तो जब वो बैरे कुलजम के पास थे, जब इसराइली बिल्कुल वहां पर खड़े थे, तो पीछे जब देखा तो फिरौन की फौजें आ गई, इन पर चढ़ आई इन पर। अब वहां पर इसराइली क्या कर रहे हैं? वहां पर इसराइली कह रहे हैं, मूसा क्या तू हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया? क्या मिस्र में कब्रें ना थी? हम मिस्र की गुलामी में ही ठीक थे, हम उनकी खिदमतें कर रहे थे, हम वहां पर ठीक थे। अब वो पुराने को एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां कि वो पुराना ही ठीक सी, जरा सी मुसीबत आई, उससे पहले आप अगर पढ़ेंगे तो वो 40 दिन तक बियाबान में फिरते रहे, उनके लिए हर चीज प्रोवाइड हो गई। अब जैसे ही उन्होंने मुसीबत को देखा, जैसे ही परेशानी को देखा, बिल्कुल पुरानी जिंदगी के पीछे देखना शुरू किया। आज अमूमन लोगों के साथ ऐसे ही होता है। खुदा के साथ जब चलने के लिए इरादा कर लेते हैं, खुदा के साथ जब वादा कर लेते हैं, खुदा मैं तेरे लिए ये करूँगा, खुदा तुम मेरा 50,000 कटवा दे, तो खुदा 5,000 तेरा, तो जो 50,000 मिल गया तो नहीं खुदा जरूरत नहीं पूरा हो गया, नहीं खुदा तो ये नहीं। इसलिए ने भी यही किया इसराइलियों ने। अब खुदा क्या करेंगे? अब मूसा तू हमें मरने के लिए यहाँ पर ले आया है, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? वो पुरानी जिंदगी को सोचना शुरू कर दिया, ये नहीं सोचा कि वहां पर हम गुलाम थे। अब जिस तरह मूसा लेकर जा रहा है वो नया रास्ता होगा, नई जिंदगी होगी, नई बरकत होगी। वो पुरानी चीजों को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे। और जब मूसा वहां पर कलाम में लिखा है, जब वो बोला चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम को देखो, जब मूसा उनके साथ बोला तो जैसे ही उन्होंने मूसा को एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मूसा जो कह रहा है हम उस पर ईमान रखते हैं, अब कुछ नया होगा, तो खुदा ने उस बैरे कुलजम के 2 हिस्से किए, नया रास्ता उनकी जिंदगी में दिया और वो बैरे कुलजम करके पार नए शहर में गए, नए मुल्क में गए। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। पुराना मिस्र जाता रहा, पुराने रास्ते खत्म हो गए, अब नए रास्ते निकले, अब नई चीजें निकली उनके लिए, और जब वो पार करके गए अब नया मुल्क है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है जी? बोलिएगा, नया मखलूक है, नया इंसान। अगर कोई मसीह में है तो बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, पादरी साहब इतनी देर तो दुआ कर रहे हैं, पादरी साहब कुछ नहीं, पादरी साहब इतनी देर तो रोजे रखने हैं, कुछ नहीं। कोई पुरानी आदत तो आपकी जिंदगी में है जिसे आपने छोड़ा ही नहीं है। जब खुदा को एक्सेप्ट किया, वेरी गुड, आप कुरान पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, आप चर्च जा रहे हैं, एक्सीलेंट, आप चर्च में प्रस्तिश कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन पुरानी आदत जिंदगी में है,
पुराना कोई ना कोई एक काम जिंदगी में अटका हुआ है और वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम करता है पत्थर की मानी, जैसे चश्मा जारी हो और पानी नीचे बहाव उसका हो और उसके आगे बड़ा पत्थर रख दे तो क्या पानी आगे आएगा? कभी नहीं आएगा। और वो पुरानी आदत उस पत्थर की तरह रुकी हुई। चश्मा तो जारी है, बहाव तो जारी है, सब कुछ जारी है, लेकिन वो पत्थर रुकावट बना हुआ है। जैसे उस पत्थर को उठाएं तो सारा शहर शराब होता है। लोग पानी से अपनी प्यास को बुझाते हैं, लोग पानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी से वो पत्थर हटेगा तो लोग जान जाएंगे, हाँ ये मसीह में है, हाँ इसकी ज़िंदगी में मसीह है, हाँ इसकी ज़िंदगी में मसीह है, इसकी ज़िंदगी में वो मसीह है जिससे ये बहुत प्यार करता है, जिससे ये बहुत प्यार करती है, ये जिसकी इबादत दिन रात करती है, वो इसकी ज़िंदगी में। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको अपनी कसम शेयर करूँगा। सैम ने गाँव से बरकत दे, उसने बिल्कुल ट्रू बोला कि पास्टर साहब मेरे संडे स्कूल टीचर थे। मैं भी तब, अभी आपकी एज क्या हो, मैं भी तब तकरीबन कोई 16-17 साल का होगा जब मैं संडे स्कूल टीचर थी। मुझे बड़ा जुनून था, मैं खिदमत करूँगा, मैं खिदमत करूँगा, बस मैंने खुदा के काम करने। अब मैं जोश और जज्बे से भरा हुआ था, मैं संडे स्कूल कराता था। सैम बिल्कुल छोटा था और ये शुरू से बड़ा शर्मीला था। मैंने संडे स्कूल कराते हो ना, उसके एक कोने पर बैठ जाना, सैम ये किया, जी सर, सैम वो किया, जी सर, सैम ये गीत गाओगे, जी सर। बस आज खुदा का शुक्र है, जितनी वो उस्तादों की इज्जत करता रहा, उस्तादों को रुतबा देता रहा, आज खुदा ने उसे भी उस्ताद बना दिया। आमीन। आज खुदा ने उसे इस लायक बना दिया कि वो भी उस्ताद है। तो मैं खिदमत में तो बचपन में शौक रखता था, करता रहूँ। और आपकी ज़िंदगी ऐसी हुई कि बिल्कुल खिदमत से दूर हो गई, रफाकत से बिल्कुल दूर हो गई। और मैंने करना क्या, दुआ भी करनी, रोज़े भी रखने, सब कुछ वही करना कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चर्च भी जाना तो आ समझ में कुछ नहीं आता। मीटिंग लीड भी जोश जज्बे करनी, समझ कुछ भी नहीं आता। ये किसी ने कहना इमरान भाई कलाम सुनाएंगे, इमरान भाई ने बहाने लग रहे थे, भाई कलाम तो मैंने दूर कलाम नहीं समझ आता, कलाम नहीं मैं सुना सकता। तो आप बता देना कि सॉरी जी मैं कलाम नहीं सुना सकता, मैंने मीटिंग लीड का कहो क्यों मैं गर्ज के कराऊँ। अब वजह क्या थी, मेरी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ें, मेरी ज़िंदगी में वो पुरानी चीज़ें ज़ाहिर थी जिन्हें मैं थामे रखता। मैंने करना क्या, बाहर जाना, जैसे ही बातों से फ्री होना, पान खाना। बचपन में तो नहीं था, जब थोड़े बड़े हुए, जब टीन एजेस से बाहर निकले, तब मैंने पान खाना शुरू कर दिया। बहुत सारी अजीब महफिलें करना शुरू कर दी। इवन कि मैंने इब्लीस की राह पर भी चलना शुरू कर दिया। मैंने इब्लीस को भी अपने रूबरू देखना शुरू कर दिया, उससे काम लेना शुरू कर दिया। अब मैं इबादतों पर भी जा रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं थी, क्योंकि मुझे ये कलाम समझ नहीं आता था। ये कलाम की आयत मेरे ऊपर से गुजरती थी, यही आयत मैंने 10 दफ़ा तक पढ़ी थी। आप देख सकते हैं मेरी बाइबल पर वो निशान लगा हुआ, मैंने 10-20 बार पढ़ ली। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही हैं, क्योंकि वो नहीं हो गई हैं। मैं पुरानी चीज़ों को ख़त्म ही नहीं कर रहा था, मैं पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म ही नहीं कर रहा था। मैंने अपनी आदत वैसी रखी थी, इबादत सुननी है, हाँ मसा को फील किया है। मैंने बाहर टूनी में भी जाना करना, वहाँ पर गवाहियों को सुनना करना। हाँ ये सबकी ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं? अब वो समझ आता है क्यों नहीं था, क्योंकि जैसे ही इबादत से बाहर निकलना, पान के खोखते पर मैंने जी पान खाना, जैसे इबादत से निकलना भाई मैंने ये करना है। तो मेरी ज़िंदगी में बरकत कहाँ पर आएंगी? पुरानी चीज़ें तो मैंने जाने नहीं दी, पुरानी चीज़ों को तो मैंने छोड़ा ही नहीं है, उन्हें तो मैंने थामे रखा हुआ है। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि खुदा मेरी ज़िंदगी में ये बरकत दे, खुदा मुझे ये बरकत दे? तो मैंने पुरानी ज़िंदगी थामी हुई है। मैं अभी मसीह में नया मखलूक नहीं बना, मैं मसीह में बिल्कुल नया मखलूक नहीं हूँ। और जैसे ही
اپنی زندگی کو لائق طور پر پورے طور پر خداوند کے تابع کر دیا، اور آج یسو کے نام کو جلال ہے۔ پہلے خالی عمران گل تھا، اب خدا نے اس نام کو بدل کر پاسٹر عمران گل کر دیا۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب پرانا نام کوئی نہیں جانتا، اب مجھے اگر کوئی جانتا ہے تو پاسٹر عمران گل کے نام سے جانتا ہے۔ تو پرانی زندگی کو ختم کیا ہے، پرانی عادتوں کو ختم کیا ہے، اور پھر خداوند نے نئی برکت کو دینا شروع کر دیا، نئی برکات کو زندگی میں اتارنا شروع کر دیا۔ تب اس بات پر میرا اور یقین بڑھا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے جی؟ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ اب پھر وہ نئی ہونا شروع ہو گئی، نئی برکات اترنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے پرانا تھاما ہوا تھا تو نیا کہاں پر آئے گا؟ نئے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اگر ہم پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں، جس کے خط میں سے میں یہ بات آیات پڑھی ہے، اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو دلیری کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ پہلے ساؤل تھا۔ پہلے کیا تھا؟ ساؤل تھا۔ اور ساؤل کیا کرتا تھا؟ ساؤل شریعت کا پابند تھا، ساؤل موسیٰ کی شریعت کو مانتا تھا، ساؤل ہیکل کا پہرے دار تھا، ساؤل زور آور تھا، ساؤل طاقتور تھا، اور ساؤل شریعت کا پابند تھا۔ جیسا کہ شریعت کے مطابق تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو غیر مردودوں کو نہ ماننا۔ ساؤل کچھ بھی نہیں تھا کرتا، ساؤل بچپن سے شریعت کا پابند تھا۔ اب یہی ساؤل کو جب پتا چلا کہ مسیح کی خدمت ہو رہی ہے، مسیح کے نام کی منادی ہو رہی ہے، یسوع نام کی منادی ہو رہی ہے، اب اسے غصہ آنا شروع ہوا۔ اسے بھی پتا چل گیا کہ مسیح کی پیروائی بڑھ رہی ہے، مسیح کا جلال بڑھ رہا ہے۔ فوری طور پر گیا ہیکل میں، سردار کائن سے کہا کہ مجھے تو نوٹس دے، مجھے لیٹر دے، خط دے کہ میں دمشق میں جا کر مسیح کے پیروکاروں کو باندھ کر یہاں پر لے کر آؤں، انہیں مار ڈالوں، کیونکہ یہ شریعت پر نہیں چل رہے، یہ فضل پر چل رہے ہیں۔ اب ساؤل اس بات کے لیے ارادے کے ساتھ نکل پڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اجازت نامہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اور جیسے ہی وہ دمشق کے قریب پہنچا ہے، اور وہاں پر اس پر یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے۔ جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے تو ساؤل اپنے گھوڑے سے گر گیا اور بالکل اندھا ہو گیا، اور اسے آواز کیا آتی ہے؟ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب ساؤل نے ایک ہی بات سنی ہوئی، ایک ہی بات صرف کہی ہے، خداوند تو کون ہے؟ تو جب اسے آواز آئی میں یسوع مسیح ہوں، ساؤل چپ۔ اب ساؤل کی آنکھیں تو بند ہے، ساؤل نے تو صرف آواز سنی ہے، ساؤل نے یسوع کے معجزے نہیں دیکھے تھے، ساؤل نے یسوع کو صلیب پر لٹکا نہیں دیکھا، ساؤل نے یہ نہیں دیکھا کہ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ساؤل نے یہ نہیں دیکھا کہ یسوع مسیح پانی پر چلے ہیں، ساؤل نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے، ساؤل نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یسوع نے مردہ لازر کو زندہ کیا، ساؤل نے کچھ نہیں دیکھا، ساؤل نے صرف یہ آواز سنی ہے، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب جب اس آواز کو سنی اسے پتا چل گیا یہ میرے لیے نجات کی راہ ہے، اور جیسے جیسے خدا کے روح نے اسے بتایا، خدا نے ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ جب خدا نے حنانیہ نام کے شخص کو اس کے پاس بھیجا اور ساؤل کو آگاہ کر دیا کہ تیرے پاس حنانیہ نام کا شخص آئے گا اور وہ تجھ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا تو تو بینا ہو جائے گا، جیسے ہی حنانیہ اس کے پاس آیا، اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اس کی آنکھوں سے جھلی گر پڑی، اور وہ کلام میں لکھا وہ پاک روح سے بھر گیا، وہ پاک روح سے بھر گیا۔ اب جب اس نے مسیح کو دیکھ لیا، مسیح کو جان لیا اور پاک روح سے بھر گیا، تب ساؤل نے بھی کہا اب ساؤل نہیں
بلکہ اب میرا نام پالوس ہوگا. اب میں پالوس ہوں. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اب وہی سول کیا کرتا ہے؟ پالوس بن کر یسوع کی منادی کر رہا ہے, یسوع کی خدمت کر رہا ہے, یسوع کی گواہی دے رہا ہے. اگر سول یہ سوچتا, پالوس یہ سوچتا میں تو شروع سے شریعت کا پابند ہوں, میں نے تو کبھی گناہ بھی نہیں سوچا, میں نے تو کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, میں نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی کام کیا نہیں ہے, میں اب کس چیز کو چھوڑوں, میں کیا کروں؟ اسے پتا تھا یہ میری پرانی زندگی ہے, میں نے اسے ختم کرنا ہے. اس لیے تو میرے عزیزوں اس نے دلیری سے کہا, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں. اس نے پرانی اپنی ساری باتوں کو ختم کر دیا. اس نے ختم کر دیا ان ساری محفلوں کو جس میں وہ بیٹھتا تھا پہلے, ان ساری دوستیوں کو ختم کر دیا. اب وہ پالوس ہے. اب وہ جب پالوس بنا تو آج خداوند کے فضل سے اسی کلام میں اس کے 14 خط ہیں. ہاللیلویا, 14 خط ہیں اس کے. آج ہم اپنی خطوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک منادی کر رہے ہیں. یہ پالوس رسول نے کیا, اس نے پرانی عادت کو چھوڑ دیا, پرانی زندگی کو چھوڑ دیا. آج میرے عزیزوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, پلیز آپ بہت دیر سے, میں ایمان میں یہ فیل کر رہا ہوں, میرے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, میں ایمان میں فیل کر رہا ہوں آپ بہت دیر سے انتظار میں ہے برکتوں. خدا میری زندگی میں یہ برکت ہونی چاہیے. ابھی میں اگر آپ سے پوچھنا شروع کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. جی میری زندگی میں یہ برکت مجھے چاہیے, میری زندگی میں وہ برکت چاہیے. تو جب اگر میں پوچھوں آپ نے مسیح کو قبول کیا, آپ کے لیے جی. آپ نے بپتسمہ لیا, جی. آپ نے توبہ کی, جی. آپ نے پرانی زندگی کو چھوڑا, آپ چپ ہو گئے. پرانی زندگی کو نہیں چھوڑا, پر اس نے پرانی زندگی کو ختم کر دیا. اسرائیلیوں نے پرانی چیزوں کو چھوڑا تو نیا شہر ملا, آمین, نئے راستے ملے. اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم پرانی زندگی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. نہیں ہے میری عادت تے بچپن تو ہے, اے عادت نہیں جا سکتی, کوشش کراں گا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اور اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا. میری زندگی بدلی دوبارہ جب خدا کے خادم, شورما خادم جو میرے استاد ہیں اور شمول کو, انہوں نے ایک سی ایم ایچ, کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے سی ایم ایچ ہاسپٹل سنا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے کرائسٹ چرچ ہے, وہاں پر ایک کنونشن تھی. وہ گھر پہ آئے تو میری شادی ہو چکی تھی. میری مسز کو ان کے پاپا نے دعوت نامہ دیا کہ بیٹا پلیز آپ عمران کو ساتھ ضرور لے کر آؤ, خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے چنا ہو. اب میں جب وہاں پر گیا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں عبادت سے باہر چلے جاؤں. میرے دوستوں کے ساتھ میٹنگ تھی, میں نے ڈرنک پارٹی کرنی تھی. تو میرا یہ تھا کہ بس مسز کو بٹھا کر میں نکل جاؤں, میں اسے یہاں پر اپنے رشتے داروں کے پاس بٹھا دوں اور میں چلا جاؤں. میں عبادت میں نہیں بیٹھ سکتا, میں اپنی عادتوں کو نہیں بدل سکتا. میں آنا والا انسان تھا کہ اپنی آپ پر لے لیں اور میں کسی دن نہیں سنوں. اور میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا. جب خدا کا پلان بن جاتا ہے, خدا نے میرے ایک کزن کو میرے پیچھے بھی رکھی. وہ آیا, تو کہاں جا رہا ہے؟ خیر وہ مجھے لے آیا. اور جب میں نے کلام کو سنا, کلام میں کیا تھا, کلام کا جو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ غلام نہیں فرزند. بولیے گا, غلام نہیں فرزند, غلام نہیں فرزند. فرزند. اب میں اس عنوان کو دیکھ کر, سن کر بھی, پڑھ کر بھی حیران تھا کہ اتنا بڑا عنوان, غلام نہیں فرزند. اب جب کلام ہوا تو کلام مجھے لگ رہا تھا کہ صرف انگلی میری طرف آ رہی ہے, انگلی میری طرف ہی بڑھ رہی ہے. خدا نے تجھے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے, تو غلامی میں کیوں ہے؟ خدا نے تجھے اپنی میراث کا وارث بنانے کا حق بخشا ہے, تو غلامی میں کیوں ہے؟ اب میرے عزیزو, جب میں نے اس کلام کو سنا تو میں وہاں پر سارا زار رو رہا تھا.
میرے بال کافی بڑے بڑے ہوتے تھے تب، میں اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور میری یہ سوچ ہو رہی تھی کہ زمین پھٹے اور مجھے نگل لے. میں بہت غلامی میں ہوں. خدا تو مجھ سے اتنے تو پیار کر رہا ہے، وہ مجھے اپنا فرزند بنا رہا ہے، میں غلامی میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں غلامی میں کیوں جھکتا جا رہا ہوں؟ میں تو ابلیس کا غلام ہوں، میں نشے کا غلام ہوں، میں غلامی میں کیوں؟ مجھے غلام نہیں بننا. خدا مجھے فرزند بنا. رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. خدا نے تبھی سے اپنی خدمت کے لیے چنا ہوا. اب جب واپس آ رہے تھے میں پان کھاتا تھا. اب واپس میں اور میری مسز موٹر سائیکل پہ آ رہے. اب جہاں جہاں سے میں پان کھاتا تھا میں وہاں سے گزرتا جا رہا تھا اور گھر آ کے میری مسز کہہ رہی، میں حیران تھی یار آپ راستے میں کہیں پر نہیں رکے. مجھے کیا ہوا ہے کہ آپ نے پان کھانا تھا وہاں پر، میں سوچتی تھی یہاں پر آپ رک دیں گے، آپ نہیں رکے. آپ جہاں پر آئے وہاں پر بھی نہیں رکے. میں نے اسے بتایا کہ میں کلام پڑھتا رہا ہوں، میں نے کلام میں پڑھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں. اب میں نے پرانی چیزوں کو ختم کرنا ہے، میں نے پرانی عادتوں کو مارنا ہے، میں نے ان پر فتح حاصل کرنی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اسپیشلی نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ یہ نشہ مجھ سے جلدی نہیں چھوٹتا، کہ ہونا آہستہ آہستہ چھٹے گا، ایک قبرہ چیز جا کے چھٹے گا. نو، کبھی نہیں ایسا ہوتا. آپ نشے کے غلام نہیں ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اگر زبور 2 میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں کر دوں گا، زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت میں بخش دوں گا. وہ اتنے بڑے وعدے کر رہا ہے. کلام میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ اپنے وعدوں پر کھڑا ہے، وہ اپنے وعدوں کے لیے تیار ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب نوجوان بھائی کیا ہے؟ وہ غلام نشے کے، وہ غلام صرف 2.5 انچ یا 3 انچ کی سگریٹ ہوگی اس کے، شاید اس سے پیار کرنا پسند کریں گے، شاید وہ پان رکھ کر اسے کھانا پسند کریں گے. اس شریعت کی کتاب کو اپنے منہ میں لگانا پسند نہیں کریں گے. کلام میں لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے. آج میں انکریج کروں گا آپ سے، پلیز اپنی زندگی سے پرانی چیزوں کو ختم کریں. اور بہت سارے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں، بہت سارے مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں، یسو میری زندگی چ بس ہے کام کر دے پھر ہے نشہ ختم، پھر ہے پرانی عادت ختم. یسو یہ پہلے میری زندگی میں معجزہ کر دے پھر ختم. آئیے میرے ساتھ دیکھے گا مرکز کی انجیل میں سے، میں اس کے بعد کلام کو وائنڈ اپ کروں گا. کتنے جڑے کلام تو آپ کے گئے، اب بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاللیلویہ. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف. مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 46 آیت سے. آمین. اور وہ یرو میں آئے سنیے گا غور سے. اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ. بس انہوں نے اسے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ کھاتا جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. آمین. ہاللیلویہ. اب یہاں پر ہوا کیا؟ اب یہ اندھا ہے، اسے نظر یہ فیل کیا کہ شاید یہ اندھا یسوع کے معجزات کو جانتا ہوگا، یہ یسوع کے بارے میں سنتا ہوگا. یسوع نے وہاں پر مردہ زندہ کیا، یسوع نے وہاں پر پانی کو میں بنایا، یسوع پانی پر چلا ہے، یسوع نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا. یہ سنتا ضرور ہوگا
इसीलिए तो जैसे ही इसे पता चला है यीशु नासरी है तो ये चिल्ला उठा है, ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। किसने सुना है यीशु के बारे में? इसने यीशु के बारे में बस सुना है, यीशु को इसने भी नहीं देखा। आपने यीशु को देखा? नो, आपने यीशु को देखा? नहीं, आपने यीशु के बारे में सुना? यस, आपने यीशु के बारे में सुना? जी, चले अभी मैं चंद सेकंड आपको दूंगा। अब यीशु की तारीफ के लिए एक अल्फाज के, यीशु की तारीफ के लिए एक अल्फाज के, एक लफ्ज के, यीशु की तारीफ के लिए आपने यीशु के बारे में सुना होगा? यीशु खुशहाली, यीशु जिंदगी, यीशु खुशी। आमीन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जोरदार तालियां बजाइए। जल्दी कीजिएगा, आप यीशु से प्यार करते हैं, आप यीशु को जानते हैं, आपने यीशु के बारे में सुना हुआ है, कहिएगा यीशु के बारे में एक अल्फाज। यीशु बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह। आमीन, हालेलुया, जोरदार तालियां। यीशु बादशाहों का बादशाह है और काम हमारी जिंदगी में बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं। यीशु बड़े बड़े काम करता है, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु से अजीम रहीम और करम करने वाला। हालेलुया, आमीन, और वेरी गुड, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, बोलिएगा जरूर। यीशु रहम और प्यार वाला। आमीन, और बोलिएगा, बोलिएगा, शाबाश भाई भी कोशिश कीजिएगा। आप यीशु को जानते हैं, बोलिएगा यीशु के बारे में। वो कहर करने में दीन और शफकत में। वेरी गुड, आमीन, जी, यीशु राह है और जिंदगी। एक्सीलेंट, प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अब इतने करीब से यीशु को जानते हैं कि आपने बाइबल में से सुना है यीशु मुर्दे जिंदा कर रहा है, आपने अभी भी देखा है, गवाहियां सुनते हैं आप आज टीवी पर, यीशु ने ये मौजा कर दिया। वहां पर यही कहते हैं ना, किसने मौजा कर दिया? किसने मौजा कर दिया? यीशु ने। आपने सुना है यीशु के बारे में? यीशु की तारीफ के लिए कभी शर्माया ना करें, कभी ना रुका करें। वो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमारी जानों का फिदिया दिया है, उसने अपना बेशकीमती खून बहाया है। अब यहाँ पर ये अंधा बर्तमई सिर्फ ये जानता है कि यीशु मौजूद करता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु बीमारों को शिफा दे रहा है, यीशु बदरू गिरफ्तारों को आजाद कर रहा है। ये अंधा बर्तमई सिर्फ यही जानता है, तो इसीलिए चिल्ला उठा, ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज वजह क्या है? आप उस इब्ने दाऊद के लिए अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहते, आप उस बरकत को अंदर लेना ही नहीं चाह रहे, आप उसकी तारीफ के लिए अल्फाज बुलंद करना ही नहीं चाह रहे। आज आप जब कहेंगे, ऐ अपने दाऊद तू बादशाहों का बादशाह है, तू जिंदा खुदा है, तो वो दिखाएगा आपको, आमीन, आमीन। वो आपको दिखाएगा कि मैं तेरे करीब हूं। जैसे इसने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने मना शुरू कर दिया। आज अगर आप भी चिल्लाते हैं, आप भी दुआ करते हैं, तो लोग आपके लिए ताने कसना शुरू कर देंगे। आज ही नवा नवा भगत हो गया है, आज ही नवे नवे दुआवा करना शुरू कर देते हैं। नौजवान भाई अगर दिन रात दुआएं खिदमतें कर रहे हैं, ए जी भाई हम भगत हो गया, ए जी हट गया, उसके लिए भी लोग ताने कसना शुरू हो गए। बंद कर, चुप कर जा। नहीं हुआ चुप, और चिल्लाया। जब यीशु तक आवाज पहुंची तो यीशु ने कहा, इसे मेरे पास ले, इसे मेरे पास ला। सुनिएगा बरकत की बात, अभी वो अंधा है, अभी उसकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने कलाम में लिखा है, देखिएगा 50 आयत में, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अभी वो क्या है? अंधा है। उसने अपना पुराना कपड़ा फेंक दिया है। उसे पता है जिसने अब मुझे बुला लिया है, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने मुझे बुला लिया है अब वो मुझे ठीक कर देगा। अब इस पुराने कपड़े की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। उससे पता चल गया कि मैं कट्ठे कर लवा, इन तो मैं गठरी बना के रख लवा, ताकि ਜਿਹੜੇ पैसे हैं, ਜਿਹੜੇ सिक्के हैं, वो तो मेरे काम आएंगे। नो, सब कुछ पुराना फेंक दिया। कलाम में लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास गया। उसने अपना पुराना फेंक दिया। जब यीशु के पास आया तो आगे देखिएगा,
इक्यावन आयत में यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा ए रब्बोनी ये कि मैं बीना हो जाऊं। अब ये जब ये चिल्लाया तो तभी यीशु ने पूछा उससे तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी को इसने भी खत्म किया। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, इसने अपनी पुरानी चीजों को खत्म कर दिया है, फेंक दिया है। अब आगे क्या हुआ है? यीशु ने उससे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफार बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, धन्यवाद से बोलिएगा हालेलुया, और दिलेरी के साथ बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया। उसने पुरानी जिंदगी को खत्म कर दिया और जब यीशु के पास आया यीशु ने आंखों को खोल दिया। आमीन। इसलिए पौलुस रसूल मेरे अजीजों कहता है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आज जरूरत है आज अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करें। मैं आपसे किसी से नहीं कहूँगा कि आप खड़े हो जाए ये करें वो नो। आप जानते हो खुदा जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी पुरानी आदत है और आप जानते भी हैं हाँ इस पुरानी आदत की वजह से मेरी बड़ी बरकत रुकी हुई। मैं इस बरकत के लिए दिन रात दुआ कर रहा था, मैं बचपन से इस बरकत के लिए दुआ कर रहा था। आप जानते हैं उस आदत की वजह से आपके घर के हालात रुके हुए, उस आदत की वजह से आपके बच्चों का फ्यूचर रुका हुआ है, उस आदत की वजह से आपका पूरा घर डिस्टर्ब है, आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है। आइएगा मेरे जो अपनी आंखों को बंद कीजिए, स्वर को झुकाइए। Praise the Lord, praise the Lord. जीजिए Praise the Lord, praise the Lord.